الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبس پڑھ لیا الصلاة يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. دعا گوں اللہ تعالیٰ بانیان کا محفل کو سجانا اور ہم سب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. محرم الحرام کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. بہت سارے لوگ اپنی اپنی طبیعت کے مطابق اس ماہ میں اہل بیت اطہار سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. کچھ محافل سجا کے کرتے ہیں, کچھ سبیلے لگا کے کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو لنگر کھلا کر کرتے ہیں. تو مختلف طریقے ہیں محبت کے. لیکن دوستان محتشم, دکھ کی بات یہ ہے کہ امام علی مقام کی استقامت, امام علی مقام کا صبر, امام علی مقام کی سیرت سے سیکھ کر اپنی زندگی کو بدلنے والے یہ بہت کم نظر آتے ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے تھے صاحب سب کا ایک ہے لیکن صاحب کا کوئی ایک ہے. جس طرح آج کے دور کے اندر ناسبیت کو ختم کرنے کے لیے, خارجیت کو ختم کرنے کے لیے ذکر حسین کی ضرورت ہے نا, اسی طرح ہر علاقے کے یزید کو ختم کرنے کے لیے فکر حسین بھی عام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو واقعہ کربلا ہے نا, یہ صرف کوئی ثانیہ نہیں ہے. بات کو ذرا سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے گا, اس کی کتنی اہمیت ہے کربلا کی. یہ صرف یاد رکھیے گا واقعہ کربلا کوئی سننے سنانے رونے رلانے کے لیے نہیں ہے. واقعہ کربلا کی اہمیت آپ ان لفظوں سے سمجھیے گا کہ کربلا یہ وہ میدان ہے جس کے لیے مصطفیٰ کریم نے, سیدہ کائنات نے, مولا علی نے جس کو تیار کیا ہے نا کربلا کے لیے, اس کو حسین کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آکڑی ٹھنڈے کے دل دا چین. یہ جو واقعہ کربلا ہے نا, یاد رکھیں ہم ذمہ دار بندے ہیں. ہمارا وہ کام نہیں کہ تاریخ کی ان باتوں کو سناؤ جن کا سر پیر کوئی نہ ہو. یہ بات المعجم الاوسط کے اندر موجود ہے, حدیث کی کتاب ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
یہ سنیے گا کہ نبی پاک نے اپنی ظاہری حیات کے اندر کربلا کا تذکرہ کیا. یہ ساری حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, آپ نے صرف توجہ رکھنی ہے, دل کرے تو سبحان اللہ کہہ دینا ہے, ورنہ صرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حسنین کریمین میرے حجرے کے اندر موجود تھے, اور آپ ذرا منظر کشی دیکھیے. فرماتی ہے حضور کے سامنے کھیل رہے تھے. یہ جو حضور کے سامنے آنا ہے نا, یہ کوئی معمولی بات نہیں. یہ جو حضور کے سامنے آنا ہے نا, یہ کوئی معمولی بات نہیں. آپ کسی سے پوچھ لو, صحابی نمازوں کی وجہ سے نہیں بنتا, صحابی زکاتوں کی وجہ سے نہیں بنتا, صحابی حج کی وجہ سے نہیں بنتا, صحابی تلاوت کی وجہ سے نہیں بنتا, بلکہ صحابی وہ بنتا ہے جو ایمان کی حالت میں روح مصطفیٰ کا دیدار کرے اور ایمان ہی کی حالت کے اندر اس دنیا سے چلا جائے, اسے صحابی کہا جاتا ہے. او بھائی, جو مصطفیٰ کو دیکھے اس کا یہ مقام ہے کہ قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا. تو جن کو حضور کھیلتے وقت بھی دیکھتے تھے, اپنے سینے پہ چڑھا کے بھی دیکھتے تھے, اور صرف دیکھتے نہیں تھے, جن کو زبان چسواتے تھے, ان کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ان کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور دوستان محتشم, آج مسئلہ یہ ہے, کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی حدیث شروع کی جائے نا, کوئی پہلو رہ نہ جائے کہ جس پہ کلام کرنا باقی نہ رہ جائے, کیونکہ یہاں پہ ایمان کے ڈاکو بھی ہیں, عقیدے کے ڈاکو بھی ہیں, اور آپ کی ذہنیت کو شہد دکھا کے زہر پلا کے خراب کیا جاتا ہے. پچھلے دنوں یہ الیکٹرانک میڈیا ایک چینل کے اوپر ایک حضرت صاحب آئے ہوئے تھے, تو وہ جب بھی امام حسن کا نام لے تو امام حسین کا نام لے تو پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت حسن کے بارے میں نبی نے یہ کہا, حضرت حسین کے بارے میں نبی نے یہ کہا. تو میں نے جب غور کے ساتھ اس کی گفتگو سنی تو پھر مجھے پتا چلا امام حسین کہتے ہوئے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے, امام حسن کہتے ہوئے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں ان لوگوں کی ذہنیت کا کہ جنہوں نے اسلام پر پیرا دیا ہے, اسلام پہ سب کچھ لٹایا ہے. آپ اپنے عقلوں کو حاضر رکھ کے اس میرے جملے کا جواب دینا. جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ آپ نیت کرتے ہوئے کہتے ہو پیچھے اس امام کے, کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ اب میرے جملے کا مل ڈالنا, اور یار جڑا 5 نمازاں پڑھائے او امام ہو سکتا ہے, جڑا دین بچائے او امام نہیں ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان صحابہ, عظمت و شان اہل بیت. اتنے کے اندر نا حضرت جبریل آ گئے, حضور کے سامنے کھیل رہے ہیں حسنین کریمین, اتنے کے اندر جبریل آ گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جبریل مرضی سے آیا ہے یا رب کے حکم پہ آیا ہے؟ رب کے حکم پر آیا ہے. کدھر سے آیا ہے؟ سدرا سے آیا ہے, اور ایسے نہیں آیا, کچھ پیغام لے کے آیا ہے. اور کیوں آیا ہے یہ ذرا آپ بھی اسی لیے بیٹھے ہو تو میں آپ کو جملہ سنا کے آپ کے ذوق میں اضافہ کرنے آتا ہوں کہ جبریل سدرا سے کس لیے آیا ہے؟ مصطفیٰ کے سامنے ذکر حسین کرنے کے لیے آیا ہے. اب رب نے پیغام دیا, رب نے حکم دیا کہ جا کر میرے محبوب علیہ السلام کو یہ بات بتائی جائے, میرے محبوب کو یہ بات سنائی جائے. اب دیکھو جبریل کہاں سے سن کے آیا ہے اور کہاں پہ آ کے سنا رہا ہے. یہ اس کے اندر بھی عظمت حسین ہے, کہاں سے سن کے آیا ہے اور کہاں پہ آ کے سنا رہا ہے. پتہ یہ چلا حسین لوگوں کی زبانوں کا محتاج نہیں, حسین وہ ہے. فرشی بھی اس کا ذکر کرتے ہیں, عرشی بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. اور پیغام کیا دیا؟
امام حسین کی طرف اشارہ کر کے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی امت کے کچھ لوگ آپ کے اس بیٹے کو نہ شہید کر دیں گے۔ یہ سننا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جسے واقعہ کربلا کا غم نہیں، یاد رکھنا عقیدہ اہل سنت ایسے نہیں ہے، عقیدہ اہل سنت ایسے نہیں ہے، عقیدہ اہل سنت ایسے ہے اس کو تو سمندر میں رکھ یہ تجھے ڈولتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اس کو تو دریا میں رکھ یہ ڈولتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اس کو ہواؤں میں کھڑا کر یہ تجھے پلٹ بازیاں کھاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہم کہتے ہیں جس کو امام علی مقام کی شہادت کا غم نہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا فرمایا وہ تو مسلمان بھی کہلوانے کے لائق نہیں ہے، لیکن فرمایا تذکرہ کربلا کو، امام کی شہادت کو اس لیے بیان نہ کر کہ لوگ رونا شروع کر دیں، لوگوں کو رلانے کے لیے نہ کر، بلکہ اس جرأت کے ساتھ بیان کر، اس شجاعت کے ساتھ بیان کر، تاکہ جیڑا واقعہ کربلا سنے نا تو کانپے نہ، بلکہ وہ بھی نیت کر کے جائے اگر بات آ گئی دین کی میں بھی امام حسین کی سنت کو ادا کرتے ہوئے جان بھی قربان کروں گا، اپنا کنبہ بھی قربان کروں گا۔ توجہ ہے؟ دیکھو ابھی میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں اور ہر پہلو پہ چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا۔ پھر میرے نبی پاک کی آنکھوں میں جب آنسو آئے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا امام حسین کو اپنے گلے سے لگایا، امام حسین کو اپنے گلے سے لگایا۔ یہ جو آج یزید کو ابو بنانے پہ تلے ہوئے ہیں نا، ان کو حیا کرنی چاہیے۔ میرے پاس کتاب موجود ہے رشید ابن رشید، آپ پڑھ کے دیکھو، لکھنے والا بھی یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر المؤمنین، یہ یزید کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ میرے استاد محترم مناظر اسلام قاری امتیاز اکبر قادری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قبلہ بابا جی کے شاگرد تھے، تو انہوں نے ایک دن بات سنائی، کہتے ہیں میں ایک دن نا یہ بتا رہا تھا لوگوں کو کہ آج کچھ لوگ ہیں وہ یزید کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک سید زادے نے آ کے نا میرے سے مائک کو پکڑا اور مائک کو پکڑ کے انہوں نے جو جملہ کہا مجھے آج تک نہیں بھولتا۔ کہنے لگے قاری صاحب تسی پریشان نہ ہو، ہر کوئی اپنے وڈیاں دی تعریفاں کرتا ہے، ہر کوئی اپنے وڈیاں دی تعریفاں کرتا ہے، ہر کوئی اپنے وڈیاں دی تعریفاں کرتا ہے۔ انہاں دا وڈا یزید ہے تا تعریف کرتے پے نے، ساڈا وڈا حسین ہے تا حسین زندہ باد دے نعرے لانے پہ آئے۔ پھر میرے نبی پاک نے نا کربلا کی مٹی کو سونگا، صرف اشارہ دے کے نکلوں گا، وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ مدینے کی مٹی اور کربلا کی مٹی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو اس تعلق کے اوپر صرف ایک روایت سنانے لگا ہوں، سمجھ گئے تو پھر خاموش نہ رہیے گا۔ کتنا گہرا تعلق ہے کہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں حسین منی و آنا من الحسین۔ یہ بات تھوڑی تصوف والی ہے، اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، لیکن صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کربلا کی اس سے بڑھ کے عظمت کوئی نہیں، کربلا کی اس سے بڑھ کے شان کوئی نہیں۔ یہ بات اس لیے کرنے لگا ہوں، میرے پیش نظر ایک حدیث ہے کربلا کی جو سب سے بڑی عظمت ہے نا وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا بندہ وہیں پہ دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے بنایا گیا ہوتا ہے۔ تو دوستو امام حسین کہاں پر ہے؟ کربلا میں ہے۔ تو پتہ یہ چلا حسین وہ ہے جن کو اللہ نے کربلا کی مٹی سے بنایا ہے۔ حضور سونگ رہے ہیں، اب ذرا غور کرنا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک نے نا وہ مٹی مجھے دی، فرمایا جب یہ خون میں بدل جائے نا
تو سمجھ جانا میرے حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہو، مٹی مٹی ہوتی ہے، خون خون ہوتا ہے۔ جاؤ کائنات کی کسی لیبارٹری کے اندر، جاؤ کسی سائنسدان کے پاس، اسے کو یہ مٹی ہے، اس کو خون بنا کے دکھاؤ۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے نہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ مٹی مٹی ہے، اس نے خون میں کیسے بدلنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جس طرح آج کے ہمارے جوانوں کے دماغوں کو تباہ کیا جا رہا ہے نا، ہر چیز کو عقل کے ترازو پہ، ہر چیز کو عقل کے ترازو پہ، یہ دین مصطفیٰ ہے، یہ عقل سے سمجھ میں نہیں آتا، یہ عشق کے ساتھ سمجھ آتا ہے۔ ہر چیز کو عقل کے ترازو میں لوگے۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک جملہ میں چاہتا ہوں، آپ کو میں پیغام حسین بھی سنا کے جاؤں اور آپ کے عقیدے کے اندر پختگی بھی اس طرح کی میں بٹھا کے جاؤں کہ کم از کم آپ یہ جانیں کہ جب سنی بولتا ہے نا تو یہ ڈاما ڈول ہو کے نہیں بولتا۔ دوستان محتشم، میرے نبی نے فرمایا جب یہ مٹی خون میں بدل جائے گی نا تو سمجھ جانا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مٹی مٹی ہے، بلڈ بلڈ ہے، خون خون ہے۔ کسی سے پوچھو وہ کہے گا مٹی تو خون میں نہیں نہ بدلتی، مٹی تو نہیں نہ بدلتی، لیکن دوستو نبی نے کہا کہ یہ بدلے گی، نبی نے کہا کہ یہ سرخ ہوگی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نے شک نہیں کیا، میں نے سوچ و بچار نہیں کیا، اس لیے مفتی احمد یار خان نیمی نے بڑے کمال کا جملہ لکھا، کہتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ باہر دھوپ ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ باہر دھوپ ہے، لیکن نبی کہے باہر دھوپ نہیں ہے، باہر اندھیرا ہے، تو تو نے کہنا ہے کہ باہر اندھیرا ہے کیوں؟ تیری آنکھ دھوکا کھا سکتی ہے، مدینے والے دی آنکھ دھوکا نہیں کھا سکتی ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ حدیث پڑھنا پیا کنا کچھ تانوں سکھن نوں ملدا پیا، کوئی پڑھے تو صحیح۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں روزانہ دیکھتی تھی، کنا یقین سی نبی پاک دے کول دے اتے، اور آپ جو فرماتی تھی، سنو دوستو، آپ فرماتی ہیں کہ میں جب دیکھتی تھی نا تو میں یہ ساتھ کہا کرتی تھی کہ جس دن حسین کو شہید کیا جائے گا وہ دن بڑا ہولناک ہوگا، وہ دن بہت بڑا ہوگا۔ دوستو 10 محرم کا جو دن ہے یہ کوئی معمولی دن تو نہیں نا، یہ کوئی چھوٹا دن تو نہیں نا۔ دیکھو تو صحیح قربان کون ہوا ہے، دیکھو تو صحیح کن کی گردن پہ خنجر چلا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا کے جانا چاہتا ہوں، یاد رکھنا ہم جب حسین کا ذکر کرتے ہیں تو لوگوں کو دلیر بنانے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے بنتے ہیں، لوگوں کو شجاعت والا کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ یہ بات اس لیے کرنے لگا ہوں، میرے امام نے اپنی جان تو دی، لیکن خدا کی قسم کربلا کی مٹی پر میرا امام مجبور نہیں تھا، میرا امام لاچار نہیں تھا، میرا امام بے بس نہیں تھا۔ مسئلہ صرف اتنا تھا، سونیا جے تو راضی ہے تے حسین بھی راضی ہے۔ اس سے پتا کیا چلا؟ پہلا پیغام کربلا کا یہ ہے، اپنی چاہت کو نا، اپنی چاہت کو اس کی چاہت پہ قربان کر۔ گیلا نہ کر، شکوہ نہ کر۔ آج میں لوگوں کو دیکھتا ہوں 2 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور جناب والا مکان اپنا ہے، کاروبار اپنا ہے، پتر رب نے دیے ہیں، رب کائنات نے بیٹیوں سے نوازا ہے۔ گلے ختم نہیں ہوتے، شکوے ختم نہیں ہوتے۔ واصف علی واصف کا ایک جملہ مزیدار بڑا ہے، اللہ کرے آپ سمجھ جاؤ۔ واصف علی واصف کہتا ہے کہ اگر رب تجھے دوسری زندگی دے، دوسری، اور پھر تقدیر کا قلم تیرے ہاتھ میں دے اور کہے جس طرح کی زندگی چاہتا ہے نا، جس طرح کی چاہتا ہے، اونج دی لکھ، اونج دی۔ خدا کے لیے بات کو اوپر سے نہ گزارنا، محسوس کرنا، اونج دی لکھ۔ تے تو بھلا کی کہنا ہے؟ تو اے نہیں کہنا ٹھیک ہے میں لکھنا وا،
تو کہنا ہے یا اللہ میں وہی لکھنی ہے جیڑی تو پہلے لکھی سی. کیوں؟ جیڑی تو لکھی ہے نا وہی بہتر ہے. دوستو یہ مقام، یہ آپ اندازہ کرو نا، نبی پاک فرماتے ہیں جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نبی نہیں ستایا گیا. کیا کچھ نہیں میرا نبی کر سکتا تھا؟ جو اشارے سے ڈوبے ہوئے کو واپس لا سکتا ہے، جو اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، جو اشارہ کرے درخت سلامیاں دینے کے لیے آ جاتے ہیں، جو اشارہ کرے تو پتھر کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن دوستان محتشم، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر کو پسند کیا تو یہ رنگ امام حسین کی زندگی کے اندر بھی نظر آتا ہے. آپ نے سب کچھ دین کے لیے قربان کیا. اب جو لوگ ہیں نا، لوگ اس وقت کے جو عقل والے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ حسین نے سب کچھ قربان کر دیا ہے، کچھ بچا نہیں ہے، کچھ پاس رکھا نہیں ہے. لیکن دوستو یہ تو لوگوں کی باتیں تھی، لیکن رب نے بتایا جنہیں کرسی رکھی او فنا ہو گیا، جنہیں ساڈے واسطے سارا کچھ قربان کیتا اج دا نام بھی باقی، او دا ذکر بھی باقی ہے. تے دسو فنا چاہتے ہو یا بقا چاہتے ہو؟ واقعہ جو کربلا ہے نا، خدا کی قسم یہ شان سے سر اٹھا کے جینا سکھاتا ہے.